عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ آج ہر مرد عورت دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنی تقدو کرتا ہے اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے کہ دین کا علم بھی جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ ہماری دینی حالت یا ہماری دینی علم کی جو پستی ہے، اس پستی کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ خضری عمل کے اندر جو صورتیں پڑھنی ہیں کیا ان کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے؟ یعنی دین سے دوری یہ ہے، اور یہ امت دن رات کس کام کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ وظائف کے اوپر، جن کی علمی سطح یہ ہے، اور ان کو ہم نے لگا دیا ہے حزب البحر پہ، چہل کاف کے اوپر، دعائے سیفی کے اوپر، 1.25 کروڑ مرتبہ یہ پڑھو تو 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھو۔ جن بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے یا سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی، تو ان کو پیچیدہ شرائط والے اعمال پہ لگا دیا، جن کو بنیادی شرط کا علم نہیں ہے کہ کبھی اللہ والوں قرآن کھولا ہو ان بیچاروں نے تب ہے کہ کوئی قرآن کی صورت ہے بسم اللہ کے بغیر سوائے سورہ توبہ کی؟ کوئی سپارہ آپ لے لو، کوئی اگر قرآن نہیں کھولتے 5 صورتیں کھولتے ہو تو اسی میں دیکھ لو کہ کوئی صورت جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں کھولا، کبھی سوچ و بچار نہیں کیا، کبھی تفکر نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو جہالت کا یہ عالم ہے امت کے ساتھ، یعنی دین کا علم یا اس کی پستی جو ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے تصویر جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو جس امت کو یہ علم نہیں ہوگا کہ حضرت صاحب یہ سورت پڑھنی ہے تو اس سورت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، حضرت صاحب یہ سورت پڑھنی ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، جو امت یہ والے مسائل جو ہے علماء سے پوچھے گی اور ہمیں سوال کی صورت میں بیچ کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ جائے گی، جلدی بتائیں میں نے عمل شروع کرنا ہے، جلدی بتائیں میں نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل کی اتنی تڑپ ہے اور علم کی تڑپ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عمل بھی محض کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ اب یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، جب جہالت کا یہ درجہ ہوگا، لا علمی کا یا پستی کا یہ درجہ ہوگا، اللہ والوں اس طرح کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی ڈگڈگی بجائے گا وہ ادھر لے جائے گا، کوئی ادھر ڈگڈگی بجائے گا وہ ادھر لے جائے گا۔ میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں، آج مجھے سوشل میڈیا والوں نے ایک خاتون کا بتایا، وہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اندر بیعت ہوئی ہیں۔ اب وہ خاتون جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اندر مرید ہوئی ہیں، وہ الحمدللہ جو ان کے اعمال میں نے آج سارے دیکھے، ان کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ ان کے اندر بے پناہ اللہ نے روحانیت کی استعداد رکھی تھی، لیکن ان پیروں نے، بدبختوں نے اس کو عملیات کی دنیا میں جھونک دیا، ایسے ایسے پیچیدہ اعمال دعائے سیفی حزب البحر سمیت کروائے کہ وہ خود اور اس کی ساری فیملی جو ہے وہ اجڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا سوشل میڈیا ان تک پہنچا دیا، اوورسیز پاکستانی ہیں، اب ان کی ہم رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے ان اعمال کو چھوڑتے جائیں۔ جہاں مجھے یعنی ترس آیا کہ وہ فیملی یا وہ خاتون انتہائی قابل ترس ہے، وہاں مجھے اس بات کا غصہ بھی آیا، اس لیے وہ بات میرے ذہن میں تھی تو میں نے اب آپ کی تربیت کے لیے بھی کر دی کہ بھائی جن لوگوں سے آپ نے یہ اعمال کیے ہیں، کیونکہ وہ اسکرین شاٹ بھیجے ہوئے تھے ان جاہل پیروں کے بھی کہ یہ عمل اس نے کروایا ہے، یہ اس نے کروایا ہے، ان کو تو خود نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ روحانیت تو بڑی آگے کی بات ہے، وہ تو عملیات کے مسافر بھی نہیں، عملیات کی دنیا کے مسافر بھی نہیں ہے، روحانیت تو بڑی آگے کی بات ہے۔ تو آپ جب ان سے اعمال لے رہے تھے، اعمال کر رہے تھے، وظائف لے رہے تھے، وظائف کر رہے تھے، ان کو ڈونیشن بھیج رہے تھے، ان کو پیسہ دے رہے تھے، ہدیے کے نام پہ پیسہ بھیج رہے تھے، آپ نے بالکل نہیں سوچا کہ میں سودا کس دکان سے لے رہا ہوں
یا میں سودا کس دکان سے لے رہی ہوں. تو اللہ جب جہالت کا ہمارا یہ والا درجہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, کوئی ڈگڈگی بجائے گا ہمیں ادھر لے جائے گا اور کوئی ڈگڈگی بجائے گا ہمیں ادھر لے جائے گا. تو آج بات کیونکہ عملیات کی نہیں ہے, آج بات جو ہے وہ مسائل کی ہے, لیکن بنیاد آپ نے ذہن میں یہی رکھنی ہے کہ جب ہمیں بالکل علم نہیں ہوگا, بالکل کاغذ کی طرح کورے ہوں گے, پھر جو بھی کوئی بات کہے گا تو ہم اسی کی طرف لگ پڑیں گے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو جدید یوٹیوبر مولوی پیدا ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے اپنی اپنی منطق, اپنی اپنی بولیاں وہ بولتے ہیں. کیوں, اگر کوئی جھوٹ بول کے وائرل ہو رہا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے میں اس سے بڑا جھوٹ بولوں تاکہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. دوڑ کس کی لگی ہوئی ہے؟ ویوز کی, کہ ویوز آئیں گے, پیسہ آئے گا اور میری شہرت ہوگی. بھوک ہے پیسے کی, بھوک کس کی ہے؟ شہرت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پرواہ نہیں ہے, میری تیری پرواہ نہیں ہے. جیسے پیروں نے اس امت کو برباد کیا ہے, ایسے مولوی بھی اس امت کو اجاڑ رہے ہیں. یعنی دونوں ہی لگے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے. اب سوشل میڈیا پہ کیا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کہ فرض نماز صرف پڑھ لو, فرض کافی ہے. اب سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب کیا فرض نماز کافی ہے کہ نہیں, مجھے وقت نہیں ملتا تو میں فرض پڑھ لیا کروں, فرض پڑھ لیا کرو. اب اللہ میں جو آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سوچ نکلی کہاں سے؟ سوشل میڈیا سے. ان مارکسکارڈ لوگوں نے جو دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے پلانٹ کیے گئے ہیں, ارادتاً اتارے گئے اس میدان کے اندر. اب جب وہ لوگ مشہور ہوئے, یعنی ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں, اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو من گھڑت روایات سنا کے, ٹھیک ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی, اس سے ثابت کر کے دے دیا کہ نماز تو صرف فرض ہے, فرض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی 2 آپ فرض پڑھو, 4 فرض پڑھو, پھر 4 پڑھو, پھر 3 پڑھو, اور رات کے جو ہے وہ 3 فرض پڑھ لو. اس کے بعد اگر وتر پڑھنی ہے تو 1 وتر پڑھ لو یا 3 وتر پڑھ لو. اب یہ اتنی بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے. پھر اگلی رائت یہ دے دی کہ آپ 2 جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک طبقہ ان کے ساتھ لگ پڑا. اب وہ طبقہ جو ہے وہ اپنی تبلیغ بھی کر رہا ہے کہ بھئی یہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کیوں جاتے ہو, 2 جوڑ کے پڑھ لیا کرو. اتنی لمبی نماز 17 رکعت کی کیوں پڑھتے ہو, آپ صرف جو ہے وہ 7 رکعتیں پڑھو اور فارغ بس. تو سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب کیا ہم جو ہے صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کون سی ہیں. اب اللہ آپ یہ دیکھو, جو بات میں نے شروع میں کہی کہ جب امت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے اور کون سی ہوتی ہیں, نماز میں ہوتی ہیں, اور غیر موقدہ کس نماز میں ہوتی ہیں اور کتنی ہوتی ہیں, ان بیچاروں کو جون سا دین پڑھاؤ گے. جس طرح پیروں نے وظیفے دیے تو لوگوں نے اندر اتار لی, وہ اندر نہ اترے, وہ خاندانی کے اندر اتر کے خاندان تباہ ہوئے. بے نہیں یہ کام مولوی کر رہے ہیں کہ یہ امت کو وہ دین دے رہے ہیں, وہ باتیں دے رہے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. یعنی اپنی ہی منطق کوئی دے رہے ہیں, اپنا ہی کوئی دین بنا کر دے جا رہے ہیں. پہلی بات اللہ بلو یہ ذہن میں رکھیں کہ فرض نماز جو ہے, مثال کے طور پہ فجر ہے, اس کے اندر 2 فرض ہے, ظہر ہے اس کے اندر 4 فرض ہے, عصر ہے اس کے اندر 4 فرض ہے, مغرب ہے اس کے اندر 3 فرض ہیں, اور آخری نماز عشاء ہے اس کے اندر 4 فرض ہیں. فرضوں کے اوپر تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. جتنے میں نے بولے ہیں, جتنے بتائے گئے ہیں حدیث پاک میں, جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں, جس طریقے سے بتائے ہیں وہ ویسے ہی پڑھیں گے, اور نماز اپنے وقت پہ ہی ادا ہوگی. اگر جوڑیں گے بغیر کسی عذر کے تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات کہ نمازوں کے اندر سنت موقدہ کس نماز کے اندر ہوتی ہے اور غیر موقدہ کس نماز کے اندر. میں اتنا سادہ طریقے سے آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں, ساری زندگی آپ کو نہ بھولے گا نہیں. نماز عصر, نماز اور نماز عشاء, اس کو پکڑ لو بس. نماز اور نماز دونوں کس سے شروع ہوتی ہیں؟ لفظ عصر کس سے شروع ہوتا ہے؟ عین سے. لفظ
عشاء کس سے شروع ہوتا ہے؟ بس یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شرح دے رہا ہوں. فجر کس سے شروع ہوتا ہے؟ ظہر کس سے شروع ہوتا ہے؟ اور مغرب مین سے. یہ جو دو نمازیں ہیں عصر اور عشاء، یہ دونوں کس سے شروع ہوتی ہیں؟ عین سے. بس عین والی نمازوں کے اندر سنت غیر موقدہ ہے. عین والی نمازوں کے اندر سنت غیر موقدہ ہے، باقی سب موقدہ ہے. باقی سب موقدہ ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہے، چاہے وہ مغرب کی نماز ہے. وہ دو نمازیں جو عین سے شروع ہوتی ہیں یعنی عصر اور عشاء، ان کے اندر چار چار سنتیں غیر موقدہ ہیں قبل از فرض، فرضوں سے پہلے. عصر میں بھی 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ فرضوں سے پہلے، عشاء میں بھی 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ فرضوں سے پہلے. باقی سارا کچھ موقدہ ہے، باقی موقدہ ہے. اب آپ شروع میں آ جائیں. فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز سنت موقدہ، ظہر کی نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت نماز سنت موقدہ قبل از فرض، پھر 2 بعد میں دوبارہ موقدہ. اب مغرب میں آ جائیں، اس میں 2 رکعت نماز سنت موقدہ بعد از فرض. اس طرح عشاء کے اندر 2 سنتیں موقدہ ہیں بعد از فرض. جمعہ المبارک میں جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت موقدہ، پھر 2 فرض پڑھیں گے امام کے ساتھ، اس کے بعد پھر دوبارہ 4 رکعت نماز سنت موقدہ، پھر دوبارہ 2 رکعت نماز سنت موقدہ، اور پھر 2 نفل پڑھیں گے. تو آج کیونکہ نفلوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی، تو میں نے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ وہ 2 نمازیں جو عین سے شروع ہوتی ہیں عصر اور عشاء، ان میں جو سنتیں ہیں قبل از فرض، قبل از فرض، فرضوں سے پہلے، وہ ہے سنت غیر موقدہ. باقی تمام کی تمام جمعے سمیت ساری کی ساری موقدہ ہیں. اب ہم نے آگے اگلی بات سمجھنی ہے کہ کیا سنت موقدہ اور غیر موقدہ چھوڑی جا سکتی. پہلے آپ اس کا جواب لینے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں اور غیر موقدہ کسے کہتے ہیں. سنت غیر موقدہ وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فعل کبھی کیا اور کبھی ترک کر دیا، اور جس کی تاکید نہیں آئی. کبھی کیا، کبھی ترک کر دیا، اور بغیر عذر کے بھی ترک کر دیا، بغیر عذر کے بھی ترک کر دیا، کیونکہ اس کی کوئی تاکید نہیں ہے. تو اس عمل کو ہم کہیں گے سنت غیر موقدہ. اب جو عین والی نمازیں وہ کتنی ہیں؟ 2، عصر اور عشاء. 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے فرضوں سے پہلے. اگر وقت کم ہے تو آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں، اگر کوئی عذر نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ ترک کر سکتے ہیں، لیکن عادت نہیں بنا لیں. مطلب تھکاوٹ ہے، وقت کم ہے، سفر ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں. دکان پہ گاہکوں کا رش ہے، دفتر چھوڑ کر گئے ہیں، کوئی ڈاکٹر اس پر مریض بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عصر کے 4 فرض پڑھ لیں. ایسے ہی نماز کے لیے گئے ہیں تو جاتے عشاء کی جماعت کھڑی ہوگی، آپ 4 فرض پڑھ لیں. آپ غیر موقدہ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں اور بغیر عذر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگلی بات، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اب سارا مفہوم سمجھ آ گیا غیر موقدہ. اب آ جاؤ موقدہ کے اوپر. عصر اور عشاء کی جو 4 غیر موقدہ ہیں، ان کو چھوڑ کے میں نے کہا کہ باقی تمام سنتیں جو نمازوں کے اندر آتی ہیں جمعہ سمیت، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ موقدہ. سنت موقدہ وہ ہے جس عمل کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہو، جو حضور علیہ السلام نے عمل کیا، جو عمل کیا پھر اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی پابندی کی، یعنی اس عمل کے اندر تواتر تھا، پابندی کی. سمجھ آ گئی؟ تو جو پابندی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے عمل کیا اور بغیر کسی عذر کے چھوڑا نہیں ہے، اور جس کے کرنے کی تاکید آئی ہے، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ. جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے وہ دنیا مافیہ سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے فجر کی، وہ واجب کے قریب تر ہے. اس لیے اگر آپ 11 بجے سے پہلے اگر نماز آپ فجر کی جو ہے وہ قضا ہو جاتی تو پڑھتے ہیں، تو وہ 2 سنتیں بھی ساتھ پڑھو،
کیونکہ ان کی فضیلت بہت ہے، ان کی فضیلت بہت ہے۔ اب میں نے ابھی یہ بات کہی کہ اگر غیر موقدہ چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن سنت موقدہ کو بغیر عذر کے جب آپ عادت بنا لیں گے، آپ پڑھیں گے نہیں، تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے، یعنی آپ کو ملامت کی جائے گی، ملامت کی جائے گی اللہ کے نزدیک، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو شخص سنت موقدہ کو بغیر کسی عذر کے چھوڑے، پھر چھوڑنے کا معمول بنا لے، یعنی اس کی عادت بن جائے، تو کیا ہے، ممکن ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے قیامت کے دن محروم ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے محروم ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے محروم ہو جائے۔ کیوں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو حقیر جانا۔ تو آج اللہ والو سوشل میڈیا پہ یہی ہوا ہے کہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا، سنتے کچھ نہیں ہے، بس فرض پڑھو۔ آج کے دور میں 17 رکعت والی کون پڑھے؟ 4 فرض پڑھو، 1 وتر پڑھنا ہے 1 وتر پڑھو، نہیں تو 3 وتر پڑھو، تو خلاص 7 رکعتیں فارغ۔ باقی مغرب کی 3، عصر کی 4، ظہر کی 4، اور صبح کی کیونکہ فضیلت ہے وہ 2 کر کے پڑھ لو، یعنی 4 وہ پڑھ لو، تو خلاص ختم۔ اور اگلی آسانی سوشل میڈیا پہ کیا دی جا رہی ہے، جوڑ کے پڑھو، جس طرح اہل تشیع کے ہاں ہے جوڑ کے بھی پڑھو، سب ٹھیک ہے۔ تو بھائی ان کا تو ایک اپنا جامعہ فقہ ہے، فقہ جعفریہ ہے، تو فقہ جعفریہ والے فقہ حنفیہ کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ اپنے فقہ میں رہتے ہیں، تو تم بھاگ کر ان کے اندر کیسے گھس جاؤ گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ بھائی اپنے فقہ کے اندر رہنا ہے نا، ہمارے فقہ کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جب نمازیں جوڑنی ہیں تو ہم کیا فقہ جعفریہ کو اس وقت لے لیں گے؟ تو اللہ یہ جو سوچ امت کو دی جاتی ہے، آسانیاں دی جاتی ہیں، تو جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور آسانی کے بھاؤ بک جاتے ہیں کہ ہمیں آسانی مل رہی ہے۔ اور لالی پاپ کیا دیا جاتا ہے، یا شوگر کوٹنگ گولی کا دی جاتی ہے، چلو یار وہ نہیں پڑھتے، کم از کم فرضی پڑھ لیں۔ اب اس بات کے اندر کتنی کشش ہے، کتنی کشش ہے۔ بھائی بات پوری بتاؤ، آگے پڑھنے والا آدھی پڑھے، پوری پڑھے، نہ پڑھے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ، دین پورا پہنچاؤ، مسئلہ پورا پہنچاؤ، مسئلہ پورا بتاؤ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، عمل یوں کرنا ہے، باقی تیری مرضی، جوڑ کے پڑھ یا نہ پڑھ یا سرے سے ہی نہ پڑھ۔ آپ خود لوگوں کو جب رائت نکال کے دیں گے، آپ کون ہوتے ہیں رائتیں نکال کے دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں سنتیں معاف کرنے والے اور کہنے والے کہ آپ جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ جب نماز پڑھیں، ایک تو اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ مومن میں اور کافر میں جو عمل تفریق کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ پھر نماز کو ویسے ہی پڑھو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے اپنے صحابہ کو دکھائی، صحابہ نے پھر امت تک پہنچائی، جیسے ہمارے ائمہ نے ہمارے تک نماز کا طریقہ پہنچایا ہے، اس کو اسی طریقے سے ادا کریں۔ آج کے دور میں تو اللہ والو ہم اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو تب بھی اس کے اندر وہ روحانیت، وہ نورانیت نہیں رہ جاتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کجا ہم جو ہے وہ سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دیں، نفل بھی چھوڑ دیے۔ جو سنت موقدہ چھوڑے گا وہ غیر موقدہ پڑھے گا، اس کا مطلب وہ موقدہ سے بھی گیا تو غیر موقدہ سے بھی گیا۔ تو جو غیر موقدہ نہیں پڑھ رہا تو وہ بعد والے نفل پڑھے گا، جو نفل نہیں بعد والے نہیں پڑھے گا وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے گا۔ تو یعنی یہ امت کو دین کے قریب نہیں کیا جا رہا، یہ امت کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور نریٹو کیا ہے، بیانیہ کیا ہے کہ جی چلو جو لوگ جو ہے وہ بھاری نماز کر کے نہیں پڑھتے تو ہلکی کر کے جو ہے وہ دی جائے تو چلو پڑھنے والے بن جائیں۔ میں نے کیا کہا کہ اس بات کے اندر کشش ہے، بات کے اندر کشش ہے۔ تو جو آج سنت موقدہ چھوڑ ہے، کل وہ آج وہ غیر موقدہ چھوڑ ہے، کل وہ موقدہ چھوڑے گا، پھر وہ نفل چھوڑے گا، اس سے آپ توقع کریں گے کہ کل یہ متقی پرہیزگار بن کے یہ تہجد پڑھنے والا بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے روح کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ بارہا بیانات کے اندر کہتا ہوں کہ یہ دور دجالی دور ہے، شر کا، فتنے کا دور ہے، فسق و فجور کا دور ہے، جاگتے ہو۔ جو مسائل پوچھنے ہوتے ہیں علماء سے پوچھا کریں، جو جید علماء ہیں، مستند جو جگہ ہیں وہاں سے جا کے مسئلہ پوچھا کریں۔ یوٹیوب کے اوپر مسائل پوچھو گے تو پھر اسی طرح کے مسئلے جو ہے وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جو بہت بڑے
عالم دین سے پوچھے جائیں یہ مسئلہ تو گلی محلے کی جو مسجد آپ کے گھر کے ساتھ ہے وہاں کے جو خطیب ہیں امام ہیں یا یہاں تک کہ مؤذن بھی ہے یہ مسئلہ ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کے لیے یوٹیوبر کا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری نہیں ہے. یوٹیوبر سے مسائل پوچھو گے جیسے وہ خود ہیں ویسے ہی وہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دیں گے اور دین سے دور کر دیں گے. اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سنت پہ گمراہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء ربانی ہیں, مشائخ ہیں, اللہ رب العزت ان کی صحبت ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی